سر کتنے بجے؟ سر آج کل 5 بجے 4:45 ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. وذکر منہم رجل قلبہ معلق بالمساجد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. لائق صد تعظیم و تکریم اس مجلس میں موجود حضرات اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، محترم دوستو، بیانات بڑے مفصل، جامع، دلنشیں مجھ سے قبل آپ سماعت فرما چکے ہیں. نماز کا وقت بھی قریب ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. مختصراً آج کی مجلس کی مناسبت سے 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. پہلی گزارش یہ ہے، اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کی آبادی میں مسجد کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے. اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیں کہ میرے آقا نے جو 14 صدی پہلے ایک تشبیہ اور مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ بولو جی. ایک لمحہ بھی زندہ. آپ پانی سے اس کو الگ کریں وہ تڑپنا شروع کر دے گی، اور اس کا تڑپنا اس وقت تک جاری رہے گا یا تو وہ جان دے دے یا واپس کہاں چلی جائے. جب تک یہ 2 کام نہیں ہوں گے اس کی تڑپ ختم نہیں ہوگی. مچھلی پانی سے الگ ہو جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے، مومن مسجد سے الگ ہو جائے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے حضور نے پانی اور مچھلی کی مثال دے کر بتایا کہ جیسے پانی مچھلی کے لیے ضروری، مسجد مومن کے لیے کیا ہے؟ ضروری. نمبر 2، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن 7 قسم کے بندے ایسے ہوں گے جو خدا کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ. آج آسمان ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، لیکن جون جولائی میں یہ کیا حشر کرتا ہے ہمارا، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. حالانکہ اس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے چھت ہے، سایہ ہے، سائبان ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، بڑے انتظام ہیں، لیکن پھر بھی ہر بندہ کیا کرتا ہے؟ ہائے ہائے کرتا ہے، گرمی نے مار دیا. حالانکہ پنڈی پاکستان کے باقی علاقوں کی بنسبت ٹھنڈا علاقہ شمار ہوتا ہے، یہ پہاڑی علاقوں کے قریب ہے نا سارا. تو یہاں ہم ہائے ہائے کرتے ہیں گرمی میں، تو پھر سندھ میں کیا حال ہوگا، سعودی عرب اور دبئی میں کیا حال ہوتا ہے. وہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست نے مجھے تصویر بھیجی سعودیہ سے. وہ جون جولائی میں گرمی تھی تو دوپہر کو اس نے جناب ایسے ہی نا نیچے پتھر پہ انڈا توڑ کے پھینکا تو وہ 1 منٹ میں فرائی ہو گیا. پتھر پہ فرائی ہو گیا انڈا.
ایسی غضب کی گرمی 45-50 ڈگری درجہ حرارت ہوتا ہے بھائی. سورج کہاں ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور. تو گرمی کا یہ حال ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے. آج زمین مٹی کی ہے، قیامت میں تانبے اور لوہے کی ہوگی. آج سایہ ہے، قیامت والے دن چٹیل میدان ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوچو اس دن کی گرمی کا حال کیا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضور نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ سیمٹ کی چھت کا سایہ نہیں دے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا. اب وہ لمبی حدیث ہے، ساتوں کے ذکر کرنے کا موقع نہیں. ان 7 خوش نصیب میں سے ایک وہ، توجہ کرنا الفاظ پر، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے. معلق کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. جس کا دل مسجد میں، سارے بولو مسجد میں. اب میں یہ فتویٰ نہیں لگا رہا کہ یہ ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے ترجمہ اپنی جگہ، لیکن میں ایک اپنے ذوق کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں ذوق کا کرنے لگا ہوں، وہ سننا پھر لطف آئے گا آپ کو ترجمے کا. میں نے کہا وہ بندہ خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. ترجمہ کیا جاتا ہے اٹکا ہوا، میں نے کیا کیا؟ لٹکا ہوا. آپ کہیں گے جی کون سا بڑا تیر مارا آپ نے؟ بات تو ایک ہی ہے، کہانی یہاں سے پکڑو یا گھما کے یہاں سے پکڑو، اٹکا ہے یا لٹکا ہے، بات تو ایک ہی ہے. میں نے کہا نہیں، پہلے فرق سمجھو پھر لطف آئے گا ترجمے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، جامع کلمات. جامع کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کے لفظ مختصر ہوں، معنی اس کے معنی کا سمندر حضور کی زبان سے نکلا ہوا ایک بول. تو اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی اس میں ضرور معانی موجود ہیں. اب ترجمہ سنیے ذرا. ایک ہوتی ہے چیز اٹکی ہوئی اور ایک ہوتی ہے لٹکی ہوئی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا یہ مائک اس ہولڈر میں، اس کلپ میں اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اٹکے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ فکس ہے، پکا ہے، دائیں بائیں نہیں ہوگا. اگر دائیں بائیں اس کو کرنا ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے کھولنا، نکالنا پڑے گا، تب یہ دائیں بائیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. فکس ہے. پتہ چلا اٹکی ہوئی چیز میں دائیں بائیں ہونے کی گنجائش. اور اگر میں یوں کہوں آپ کے ہاں لگے تو نہیں، جب لگ جائیں گے تو ایک پنکھا چھت کے ساتھ کیا ہوگا؟ لٹکا ہوا. لٹکے ہوئے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ دائیں بائیں ہونے کی ہوتی ہے نا جی. آپ پنکھا لٹکائیں، لائٹ بلب لٹکائیں، اس کو آپ دائیں بائیں آگے پیچھے تھوڑا بہتا کھینچ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے لٹکی ہوئی چیز میں. لیکن ایک ہے کہ جو چیز لٹکی ہوئی ہوگی جب بھی آپ اس کو پکڑ کر دائیں بائیں کریں گے، چھوڑیں گے تو وہ پلٹ کر پھر کہاں آئے گی؟ اپنے مرکز میں. یہ بڑی قابل غور بات ہے. جب بھی چھوڑیں گے اس کو تو وہ پلٹ کر پھر کہاں آئے گی؟ اپنے مرکز پر واپس آئے گی، وہیں نہیں رہے گی. اب ترجمہ سمجھیں. ترجمہ کیا بنے کہ وہ شخص قیامت میں خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. تو کیا مطلب؟ فکس ہو. فکس ہونے کا کیا مطلب؟ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہی بندہ قیامت میں خدا کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس نے 24 گھنٹے مسجد میں ڈیرے لگائے ہوں، جو دائیں بائیں آگے پیچھے. بھائی اس معیار پر کون پورا اترے؟ کوئی اتر سکتا ہے؟ کوئی ہزاروں میں کوئی ہوگا اللہ کا ولی جو مسجد میں پورا سال اعتکاف کر کے بیٹھے. تو چونکہ رب رحمان ہے، رب کا نبی بھی رحمت والا ہے، اللہ نے میرے آپ جیسوں کو بھی عرش کے سائے تلے جگہ دینی تھی. اب ترجمہ دوسرا کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. خدا کے عرش کے سائے تلے وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو اور لٹکی ہوئی چیز میں آگے پیچھے جانے کی گنجائش. بولو بھائی. گویا اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے بندو جاؤ، دکان پہ جاؤ، دفتر میں جاؤ، کاروبار میں جاؤ، بیوی بچوں کے لیے مزدوری کرو، اپنے معاش اور اپنے پیٹ کو پالنے کے تمام کام کرو،
جاؤ مسجد سے باہر، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جیسے اٹکی ہوئی چیز دائیں بائیں جاتی ہے، اسے چھوڑا جائے جب بھی تو فوراً اپنے مرکز پہ واپس آتی ہے۔ اے مسلمانوں، تم جہاں بھی چلے جاؤ، تمہیں جب بھی فرصت اور فراغت ملے تو پلٹ کر اپنے مرکز اور مقام مسجد میں واپس آؤ۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مسجد میں دل لٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ جاؤ اور کام سے فارغ ہو کر کہاں لوٹو؟ مسجد میں واپس لوٹو۔ مسجد تمہارا مرکز ہے۔ مسلمانوں، مسجد تمہارا کیا ہے؟ اور مجھے بتائیں، کسی بھی چیز کا دوام اور بقا کس کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہے؟ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری۔ اگر مسلمانوں تم مسجد سے الگ ہو جاؤ، تمہاری کوئی شناخت باقی نہیں ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسجد کو کتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تیسری چیز دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے مسجد کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ سوسائٹیاں آج کل بنتی ہیں نا، تو لوگوں کی زیادہ ترجیح کس طرف ہے؟ سوسائٹیوں کی طرف، کیونکہ شہروں کی پرانی آبادیاں کیا ہیں جی؟ تنگ ہو چکی ہیں۔ ہر بندے کی چاہت ہے، جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں کہتے ہیں یار باہر کسی اچھی سوسائٹی میں گھر بناتے ہیں، تو بڑی تیزی سے سوسائٹیاں آباد ہو رہی ہیں۔ اب لوگ ہر ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے نا، تو اپنی فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں، بھئی کسی سوسائٹی میں پلاٹ ڈھونڈیں ذرا جا کر۔ تو ہماری ترجیحات کیا ہے؟ بھئی سوسائٹی میں جو ہے وہ گلیاں پختہ ہوں اور سڑکیں کشادہ ہوں اور بجلی ہو، گیس ہو، سیوریج ہو، پارک ہو، ہسپیٹل ہو، مارکیٹ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، سیکیورٹی ہو، یہ ساری سہولیات ہم دیکھتے ہیں۔ ایسی سوسائٹی میں ہم فوراً گھر بناتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں لوگوں کا رجحان، سوچ، کتنے لوگ ہیں جو کسی سوسائٹی میں جا کر پلاٹ پسند کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں ہم گھر بنائیں کیونکہ پڑوس میں اللہ کا گھر ہے۔ مسجد ہمارے کاغذوں میں نہیں ہے، میں بائی چانس مسجد برابر آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری ترجیحات میں نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے محلے میں گھر بنائیں جہاں اللہ کا گھر ہو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نالیاں گلیاں ہماری ترجیحات ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، میں نے کتنی سوسائٹیاں ایسی دیکھی۔ چلو ایک اور مثال مزے کی آ گئی تو ذہن میں، یہ بھی سن لیں۔ پاکستان کی سوسائٹیوں میں ایک برانڈ ہے بحریہ ٹاؤن۔ بڑے بڑے لوگوں کی حسرت ہوتی ہے جی بحریہ ٹاؤن میں کاش کوئی پلاٹ خرید لیں، بھلے 1 مرلے کا ہو۔ حسرت ہوتی ہے زندگی کی، بحریہ ٹاؤن میں جگہ مل جائے جناب۔ اب بحریہ ٹاؤن میں بندہ جب داخل ہوتا ہے نا، تو بندہ سمجھتا ہے میں ایک نئی دنیا میں آ گیا ہوں، یورپ میں آ گیا ہوں، شاید یہ پاکستان کا حصہ نہیں۔ ہر سہولت وہاں بظاہر موجود ہے۔ اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، بحریہ ٹاؤن میں بجلی، گیس، یہ چیزیں تو خیر ہیں ہی ہیں نا ساری بنیادی۔ اس سے آگے بڑھ کر بحریہ ٹاؤن میں سینما گھر موجود ہیں، بحریہ ٹاؤن میں کلب، ناچ گانے کے کلب موجود ہیں، بحریہ ٹاؤن میں مساج سینٹر موجود ہیں، فحاشی اور یعنی بے حیائی بے غیرتی کے اڈے باقاعدہ سرکار کی سرپرستی میں دھڑلے سے چل رہے ہیں۔ سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو پورے بحریہ ٹاؤن کسی جگہ دینی مدرسہ نہیں ہے، اور مدرسہ بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کسی شہر میں بھی سوسائٹی کی طرف سے مدرسہ بنانے کی اجازت، مدرسے پر پابندی ہے۔ ناچ گانے کے کلب کھلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں سوسائٹی کا جو بھی مالک ہوتا ہے نا، وہ اپنے گاہکوں کو دیکھ کر سوسائٹی بناتا ہے کہ گاہکوں کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، جو پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے وہ سوسائٹی میں دیتا ہے۔ پبلک نے کہا بجلی چاہیے، انہوں نے دی، گیس چاہیے دی، پانی چاہیے دیا، کشادہ گلیاں سڑکیں چاہیے دی، پلازے، مارکیٹیں، بینک، اور جناب جو ڈیمانڈ تھی پوری ہوتی گئی۔ یہ جو سینما گھر بنے ہیں تو نہیں بنے، یہ مساج سینٹر بنے ہیں تو نہیں بنے، یہ پبلک کی پرزور فرمائش پر بنے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، بحریہ ٹاؤن میں رہنے والے بھی مسلمان، بحریہ ٹاؤن بنانے والے بھی مسلمان، کافروں کے ملک کی بات نہیں کر رہا، لیکن دکھ اس چیز کا ہے کہ وہاں رہنے والوں کی ترجیحات کے اندر اللہ کا دین شامل نہیں ہے بالکل۔ تو پھر ملک ریاض کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا بھئی جو 2 کنال کا پلاٹ
میں نے مدرسہ بنانا ہے، وہاں ایک پلازہ بنا دوں گا نا، 4 پیسے اور مجھے آتے رہیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی؟ پبلک کی ضرورت ہی نہیں ہے، پبلک نہیں چاہتی قرآن، پبلک نہیں چاہتی دین۔ یہ بھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑا بہت کہیں مسجد میں 8ویں دن آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے 2 ٹھونگے مارتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ میں سب کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن عموماً ہمارے معاشرے کا اب مسجدوں مدرسوں سے تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ زوال اور تباہی اور بربادی کا نشان بنتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اپنے عہد رفتہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہو، اپنے زوال کو عروج میں اور اپنی پستی کو بلندی میں بدلنا چاہتے ہو، تو خدا را اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا تعلق مسجدوں سے مضبوط کرو۔ بلکہ میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ اصحاب کہف کا زمانہ تھا نا جی، اصحاب کہف کا، تو بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، مشرک تھا، اور اس نے جناب سب کو آگے لگا لیا۔ تو وہ چند نوجوان تھے، یہ نوجوان جو بیٹھے ہو نا، آپ بھی سنو غور سے، چند نوجوان، چند صاحب ایمان لوگ تھے، ان کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں، سب سے زیادہ فکر کس کی لگی؟ ایمان کیسے بچائیں۔ مال و دولت اہمیت نہیں رکھتا، ایمان کیسے بچائیں، یہ تو مشرک کافر ہیں سارے، حکومت بھی ان کے پاس آ گئی ہے، اب کیا بنے گا ہمارا؟ تو کہاں پناہ لی انہوں نے جا کر بھائی؟ غار میں۔ بولو کہاں پناہ لی؟ سارے بولو کہاں پناہ لی؟ 350 سال تک تقریباً غار میں چھپے رہے۔ جب اس کے بعد باہر نکلے تو منظر بدلا ہوا تھا، اللہ نے ان کے ایمان کو بچا لیا۔ تفصیلی واقعہ سورہ کہف میں ہے، سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں۔ لیکن میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، آج بھی حالات اسی طرح کے ہیں یا نہیں؟ وہ بولو، آج بھی یا تو ہم پر کافر براہ راست مسلط ہیں یا کافروں کے ایجنٹ مسلط ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ حکومت اقتدار غلبہ تو انہی کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ آج بھی وہی تباہی اور بربادی کے سارے منظر موجود ہیں۔ تو پھر بتاؤ، آج بھی ایمان بچانا چاہیے نہیں بچانا چاہیے؟ سارے بولو۔ یا اللہ چاکرے میں تو غار بھی کوئی نہیں، پہاڑ بھی کوئی نہیں، سوال ہے نا جی۔ وہ تو غار میں چلے گئے تھے، پناہ لے لی تھی، ہم تو جہاں رہتے ہیں نہ غار ہے نہ پہاڑ ہے، ایمان تو ہمارا بھی یا اللہ خطرے میں بچانا بھی چاہتے ہیں۔ کدھر جائیں گے؟ کون سی غار میں پناہ لیں؟ تو آؤ میں بتاتا ہوں کون سی غار میں پناہ لیں، ایمان بچے گا، گارنٹی کے ساتھ بچے گا انشاءاللہ۔ پہلا غار آج کے دور میں، اگر کوئی اپنا ایمان، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے، دجال کی آمد ہے، دجال کے چیلے پھر رہے ہیں، ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں، رہزن پھر رہے ہیں، قدم قدم پر ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اگر اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہتے ہو آج کے دور میں، پہلا غار ہے جس میں ایمان بچے گا، اس کا نام ہے مکہ اور مدینہ۔ بولو پہلے غار کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نا، دجال دنیا پھرے گا لیکن مکہ مدینے میں داخل خدا کے فرشتے پہرے دیں گے وہاں پر۔ اس لیے آج بھی جو لوگ صاحب ایمان ہیں نا، ان کی چاہت، لوگوں کی تو چاہت ہوتی ہے 4 پیسے ہیں یورپ کا ویزا لے لیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یورپ میں جا کر آباد ہو جائیں، لیکن کئی ایسے اللہ والے بھی ہیں جنہوں نے اپنے ڈیرے ہی وہاں ڈال لیے ہیں جا کر، کئیوں نے اقامے لیے، ایسے رہنے لگے، اور کئی بیچارے باہر نہیں نکلتے، وہ حرم کے اندر ہی سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں ایسے بندوں سے ملا ہوں، حرم میں 40 سال ہو گئے بیٹھے ہوئے ہیں، قدم باہر نہیں رکھا، صرف اپنا ایمان بچانے کے، صرف کس لیے؟ اپنے ملک چھوڑ کر آئے، بیوی بچے چھوڑ کر آئے، سب کچھ وہاں کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا تو الحمدللہ، نہیں ملا تو بس روزہ رکھ لیا جناب۔ 40 سال ہو گئے حرم میں اور مسجد نبوی میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے، ایمان بچ جائے بس۔ تو وہی جگہ ہے ایمان کی سلامتی کی۔ دوسرا غار جس میں ہمارا ایمان بچ سکتا ہے، اس غار کا نام ہے تبلیغی جماعت۔ بولو کیا نام ہے؟ سارے نہیں بولتے، آپ کو اختلاف ہے میری بات سے؟ تو سارے بولو نا بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بھی بتاؤ۔ آج کے دور میں بتائیے، ایمان بچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے یا نہیں تبلیغی جماعت؟ صرف ایمان بچے گا نہیں، بڑھے گا بھی، سنورے گا بھی، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ بھی ایک غار ہے۔ تیسرے غار کا نام ہے مسجد اور مدرسہ۔ بولو کیا نام ہے؟ آج کے دور میں اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، مسجدوں مدرسوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، خدا کی قسم ایمان بچے گا۔ لیکن مسجدوں مدرسوں سے دور ہو گئے، اللہ کی قسم ایمان کے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ چوتھے غار کا نام ہے اولیاء اللہ، بزرگان دین اور علماء امت۔ یہ وہ بزرگ اور مشائخ ہیں جن کا اپنے علماء سے تعلق ہے محبت اور عقیدت کا، ان کا ایمان بچا۔ جن کا یہ تعلق کٹ گیا، ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ کتنے غار بتائیں بھائیو؟
4 غار بتائے ہیں، ان 4 میں سے کسی سے جڑ جاؤ گے تو فتنوں کے اس دور میں اصحاب کہف کی طرح خدا ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ تو خیر میں نے زیادہ لمبی بات کر دی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہی غاروں میں سے ایک غار یہ مسجد بھی ہے۔ آج کے دور میں اس مسجد سے باہر نکل جاؤ، خدا کی قسم تباہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اور جگہ محفوظ ہے کہ جہاں آپ اپنے ایمان عقیدے کو بچا سکیں یا آپ گناہوں سے بچ سکیں؟ کوئی جگہ محفوظ نہیں، بس یہی ایک جگہ ہے نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہی ہے جائے پناہ، اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا را آپ خوش نصیب ہیں اہل محلہ، یا سڑکیں تو نہیں پہنچی، گلیاں تو نہیں بنی، شاید گیس بھی نہیں ہوگی اور سہولیات بھی نہیں ہے، لیکن آپ خوش نصیب ہو، یہاں خدا کا خانہ آباد ہو گیا ہے، اللہ کا گھر بن گیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں جو روزانہ اس گھر پہ نازل ہوں گی، اس کے چھینٹے اہل محلہ پر بھی پڑیں گے انشاءاللہ۔ برف مری میں پڑتی ہے، اثر یہاں پہنچتا نہیں پہنچتا، تو یہاں جو خدا کی رحمت صبح و شام برسے گی پورے محلے کو مستفید کرے گی نہیں کرے گی؟ کتنی خدا کی رحمتیں اس محلے پر نازل ہوں گی۔ خوش نصیب ہیں، پہلے شاید آپ کے دائیں بائیں مسجد نہیں تھی تو آپ کو نماز پڑھنے میں دقت تھی یا نہیں تھی؟ دشواری، کتنے لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے بغیر جماعت کے تب بھی گناہ گار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ گار ہونے سے بچا لیا، آپ کے ایمان کو ضائع اور برباد ہونے سے بچا لیا، آپ دامن رحمت میں، دامن پناہ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ماحول کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ چوتھی گزارش آپ سے یہ عرض کرنی ہے، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، دیکھو بھائی ماشاءاللہ آپ نے اچھی مسجد بنا لی، لیکن بالفرض اگر آپ یہ پلستر نہ بھی کرتے، یہ جو قالین بچھایا ہے یہ نہ بچھاتے، تازہ پرانی پھٹی ہوئی دریاں بچھا لیتے، سادہ سی دیواریں ہوتی، کچا ہی چھت ڈال لیتے، پکا لنٹر نہ بھی ڈالتے، تو اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھتا کہ بھائی پکا کیوں نہیں ڈالا، کچا کیوں ڈالا تھا، وہ موٹا نرم سا قالین کیوں نہیں بچھایا تم نے، یہ ماڑی سی دری کیوں بچھائی تھی؟ یہ سوال ہوگا؟ اور بولو کسی مسجد کی انتظامیہ سے، کسی مسجد کے امام صاحب سے، اہل محلہ سے یہ سوال ہوگا؟ اللہ کی قسم نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھو، میرے مصطفیٰ کے زمانے میں مسجدیں کچی تھی پر نمازی پکے تھے۔ 9 سال تک مسجد نبوی میں ایک لائٹ نہیں جلی، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں، 3 نمازیں میرے مصطفیٰ صحابہ کو 9 سال تک اندھیرے میں، گپ اندھیرے میں پڑھاتے، ایک لائٹ نہیں تھی۔ سن 9 ہجری میں سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مسجد میں چراغ جلایا، 9 ہجری میں، 9 سال کے بعد۔ لیکن ایک بات دل پر لکھو، ظاہری چراغ 9 سال کے بعد جلا، مگر ہدایت، ایمان اور قرآن کی شمع پہلے دن سے روشن ہو چکی تھی۔ یہ تھا مسجد کا مزاج میرے نبی کے زمانے میں۔ آج اللہ معاف کرے، ظاہری ٹیپ ٹاپ پر تو بہت زور ہے، مسجد کمیٹی والے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس بات پر فکر کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، مینار کا سائز بڑا چھوٹا ہے، بڑا ہونا چاہیے، وجہ او جی فلانی مسجد والوں نے بڑا بنایا تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بچوں والی حرکتیں، اور میں کیا نام دوں اب اس کو، سمجھ آ رہی؟ فلانی مسجد والوں نے اتنا بڑا بنایا، ہمارا ذرا چھوٹا کیوں رہ گیا؟ ایک جگہ میں نے دیکھا وہ کمیٹی والے اس پر فکر مند کہنے لگے جی ہم چنیوٹ گئے تھے، فلانی مسجد میں دیکھا تھا ممبر بڑا عالی شان تھا، تو میں نے کہا تمہارا تو بنا ہوا بھائی پہلے سے، کہتے ہیں نہیں پرانا ڈیزائن ہو گیا، توڑ کے ہم نے بھی نیا بنانا ہے۔ یعنی پیسے لگانے کی جگہ ہی نہیں، اور مصرف ہی کوئی نہیں۔ یہ جی ٹائلوں کا ڈیزائن پرانا ہو گیا، فلانی جگہ میں نے ٹائلیں دیکھی تھی بڑی زبردست، اب یہ ٹائلیں لگائیں گے۔ لوگوں کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، لوگ اپنی خون پسینے کی کمائی اس کے لیے تھوڑی دیتے ہیں، اور جہاں لگانا چاہیے پیسہ وہاں لگانے کے لیے تیار۔ آج کل میں بہت جگہوں پر یہ دیکھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں لوگوں کو کہ مسجد کے مینار پر 50-50 لاکھ روپے لگا دیں گے اور امام کو تنخواہ دینے کے لیے 15,000 سے اوپر پیسے۔ پوچھو بھائی تنخواہ 15,000 دے رہے ہو کیوں؟ کہتے ہیں اور فنڈ ہی نہیں ہے اور پیسہ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ جو مینار پر 50 لاکھ لگایا یہ کہاں سے آیا؟ تم نے نیت کی، اللہ نے دے دیا نا، تو تم امام کو اچھی تنخواہ کی نیت کرتے، اللہ نہ دیتا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ یاد رکھو میری بات، بے جان دیواروں پر خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے جاندار انسانوں پہ خرچ کیا کرو۔ ہمارے ہاں الٹا کام چل پڑا، بے جان چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے، اور جو اصل خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں پر خرچ۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ترغیب کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، علماء بھی توجہ فرمائیں۔ میں نے یہ تجربہ کیا، پھر بہت ساری مسجدوں میں الحمدللہ یہ سلسلہ چل پڑا، ابھی تک چل رہا ہے کئی سالوں سے۔ تو میں یہ غالباً 2017-18 کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور میں اکثر دوستوں کو یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی لیڈر
اپنی ریاست کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے نا، تو وہ ترکی کا صدر رجب طیب ایردوان ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے، ہمارے جو ڈرامے کر رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں۔ آپ کہیں گے جی طالبان بھی تو ہے نا ہمارے پڑوس میں، وہ طالبان نے تو بنانی ہے، وہ تو ہے ہی مولوی سارے، انہوں نے اور کرنا کیا بابا؟ اس لیے میں ان کی بات نہیں کر رہا نا، ان کا تو ماٹو یہ ہے، نعرہ یہ ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، وہ تو الگ ہیں۔ لیکن رجب طیب ایردوان کی بات کر رہا ہوں، دنیا دار بندہ ہے، لیکن اپنے ترکی کو ریاست مدینہ پوری طرح بنا تو نہیں پایا، لیکن کوشش اس کی جاری ہے۔ اب اس کوشش کے لیے اس نے کام کیا کیا وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ 6-7 سال غالباً اس کو ہو چکے ہیں اس بات کو۔ اس نے قوم کے بچوں کا مسجدوں سے تعلق جوڑنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی۔ اس نے اعلان کیا بھائی جو بچہ بھی نا اپنے محلے کی مسجد میں 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرے گا نا تو حکومت اس کو سائیکل انعام دے گی۔ شاید آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، یہ میڈیا پر بھی آیا تھا بڑا۔ سائیکل انعام دے گی، حکومتی سطح پر اعلان کر دیا تو پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ اب بچے کے لیے تو ٹافی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سائیکل تو واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ بچوں نے دھڑا دھڑ اپنی محلے کی مسجدوں میں اپنے نام لکھوانے شروع کر دیے۔ خدا کی قسم سائیکلوں کے چکر میں قوم کے لاکھوں بچے نمازی بن گئے، لاکھوں بچے بلا مبالغہ۔ حکومت نے مال لگانا ہے تو یہاں لگاؤ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ بے جان دیواروں پہ تم ٹیپ ٹاپ کرتے رہتے ہو، یہ ہے انویسٹمنٹ کی جگہ۔ پھر اس نے اگلا سٹیپ لیا، اس نے کہا بھائی میری قوم کا جو بچہ قرآن مجید حفظ کرے گا، حافظ قرآن بنے گا، حکومت اپنے خرچے پہ اسے عمرہ کروائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے خود دیکھا یہ منظر، میں عمرے پر تھا تو 2000 بچے ویسے ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پھر اوپر سے احرام پہنا ہو تو خدا کی قسم یوں لگتا ہے جیسے فرشتے زمین پر اتر آئے۔ 2000 بچوں نے احرام باندھے ہوئے اور خانہ کعبہ کا ایسے لائن میں طواف کر رہے، وہ سارے جیسے کوئی ڈسپلنڈ آرمی ہوتی ہے نا جناب، مارچ کر رہی، پریڈ کر رہی، پورا حرم کھڑے ہو کے انہیں دیکھ رہا۔ وہ عجیب منظر تھا، اور وہ 2000 بچے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ ترکی کے حافظ قرآن بچے ہیں جو اب عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ مزہ نہیں آ گیا یار خدا کی قسم؟ کیسا خوبصورت انداز اختیار کیا اپنی نسل نو کو دین اور مسجدوں سے جوڑنے کا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دل میں ایک حسرت ہوئی، یا اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران ملے گا زندگی میں؟ ہمارا تو جو آیا الو کا پٹھا ہی آیا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ ایک سے ایک بڑھ کر آیا ہے۔ ہماری تو حسرت ہی رہے گی کہ ان بے غیرتوں کا مال کہاں لگتا ہے دین کا۔ یہ خود نماز نہیں پڑھتے، کبھی دیکھا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے؟ حسرت ہی رہی ہے ہماری، عید کے عید کو تصویر نظر آتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ خود مسجدوں سے دور ہیں، یہ قوم کے بچوں کو کہاں لائیں گے مسجدوں میں؟ ہاں میں نے کہا یار اس حسرت میں تو شاید مر ہی جائیں، ہماری زندگی میں تو بظاہر نظر نہیں آتا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو حکومت کا، لیڈروں کا انتظار نہیں کرتے، خود ہی ہمت کرتے ہیں۔ ایویں میرے دل میں ایک دن بات آئی نا، تو میں نے اپنے مسجد میں جمعے والے دن اعلان کر دیا۔ میں نے کہا بھائی میرے محلے کا جو بچہ 40 دن تک مسجد میں تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھے گا میں سائیکل انعام دوں گا۔ میں نے اعلان کیا، دی پورے محلے میں ہلچل مچ گئی۔ سائیکل بڑی چیز تھی جناب، خاص کر ہمارا تو یہ علاقہ بھی غریب ہے بیچارے لوگ، یہ سائیکل ان کے لیے موٹر سائیکل سے کم تو نہیں ہے نا۔ ہلچل مچ گئی۔ اب میرے پاس مدرسے میں پہلے ہی 500 بچے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جو بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں دوں گا، وہ تو آ رہے ہیں، جو نہیں آ رہے ہیں ان کو لانا ہے مسجد تک، ان کو دوں گا سائیکل جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے۔ خیر اس کا ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا اور وہ رجسٹریشن شروع ہو گئی۔ آپ یقین کریں 87 بچوں نے نام لکھا ہے اس مقابلے میں، 87 بچے۔ اچھا ان کا جب باقاعدہ کمپٹیشن شروع ہوا نا 40 روزہ، آپ یقین کریں پہلے دن جب میں فجر کی نماز میں مسجد میں آیا نا، فجر کی نماز میں خدا گواہ ہے مسجد پہلی صف سے آخری تک بھری ہوئی تھی۔ اللہ کی قسم مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ یہ منظر دیکھنے کو تو داڑھی سفید ہو گئی کہ فجر کی نماز میں تو ایک صف پوری نہیں ہوتی مسجد میں۔ مجھے آنکھوں پر یقین نہ آئے کہ یا اللہ فجر کی نماز میں بھی یہ ممکن ہے کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے۔ اللہ اکبر، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ عجیب منظر بھی میں نے دیکھا فجر میں، اور بچوں سے زیادہ وہ بھری ہوئی مسجد جناب۔ خیر بڑے شوق سے بچے آنے لگے جناب سارے۔ تو میرے محلے کے کئی نمازی مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے بچوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے، اصل میں بڑوں کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ مصیبت بڑے ہیں، یہ بڑے نماز نہیں پڑھتے،
بڑے نمازی بن جائیں، باپ دادا بڑا بھائی نانا چاچا ماما تایا، یہ بڑے مسجد میں آئیں، بچے خود آئیں گے. آپ کو بڑوں کے لیے کسی پیکج کا اعلان کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے. اگلے جمعے میں نے کہا یار میرا دل ہے میں کسی بڑوں کے لیے بھی کسی پیکج کا اعلان کروں. سارے الرٹ ہو گئے. کیا اعلان ہے جی؟ میں نے کہا بھائی بڑے بندے کے لیے یہ اعلان ہے کہ جو 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا میں اس کو دوسری شادی کرواؤں گا. آپ کی طرح وہ بھی بڑے ہنسے. کہنے لگا مولوی صاحب پیکج تو بڑا چنگا ہے پر وارہ نہیں کھاندا. اگلی کولو بھی کٹاؤ سانو جناب وہ پیکج دسو جڑا کم از کم اسی پورا کر سکیے 50 سکیے. میں نے کہا یار یہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا تھا، آپ کے لیے ایک جینون پیکج ہے بڑوں کے لیے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ندامت اور شرمندگی کا پیکج. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب صبح 4 بجے اذان کی آواز سن کر 8 سال کا بچہ بسترا چھوڑ کر وضو کر کے مسجد جائے گا تو ہٹے کٹے باپ کو چارپائی پہ پڑے ہوئے شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کا ضمیر ملامت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر یہ معصوم مسجد میں جا سکتا ہے تو میں ہٹا کٹا مسجد میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں کیوں بستر پہ لیٹا ہوں؟ آپ یقین کریں اس کا اثر ہوا باقاعدہ کہ پہلے ہفتے تو صرف بچے آ رہے تھے اکیلے، دوسرے ہفتے میں نے دیکھا کہ کسی کا نانا انگلی پکڑ کے آ رہا ہے، کسی کا دادا آ رہا ہے، کسی کا ابا آ رہا ہے. یعنی وہ چہرے جو میں نے کبھی جمعے والے دن بھی مسجد میں نہیں دیکھے تھے انہیں بھی مسجد میں نے انہوں نے نظر آنا شروع کر دیا. بھائی انویسٹمنٹ کی یہ جگہ ہے میرے پیارو، اپنی اس نسل نو پہ لگاؤ. کسی دانشور کا قول ہے بڑا اچھا، اس نے کہا تھا لوگو اگر تمہاری مسجدیں بچوں کے شور سے خاموش ہو گئی تو اپنے بچوں کے آنے والے دینی مستقبل پر فاتحہ پڑھ لینا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے مسجدوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، صرف سیاست میں تو نہیں ہوتی، یہ علماء کو زیادہ پتہ ہے. مسجدوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے؟ انہوں نے مسجد میں بھی ماشاءاللہ لگایا ہوا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے. کیوں بھائی؟ وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے. بابا میں نے اور آپ نے بچپن نہیں گزارا؟ ہم بچپن میں مسجد میں آتے تھے جب تو ہم کیا ولی اللہ بن کر آتے تھے، بڑا سنجیدگی کا مجسمہ بن کر آتے تھے، کبھی کوئی شور شرابہ نہیں کیا. عجیب بات ہے یار، آپ چھوٹے بچوں سے بڑوں والی توقعات، کتنی بڑی جہالت ہے. اچھا بھائی اولاً تو ہمارے بچے مسجدوں میں آتے ہی نہیں، اور اگر کبھی آ جائے نا کسی نماز میں بچہ تو ایک بابا ادھر سے آواز مارے گا، اوے خبردار چپ کر کے بیٹھ جاؤ. دوسرا ادھر سے چلے پیچھے، تیسرا بولے گا یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اتنا فورس کرتے ہیں ان کو، اتنا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ وہ اگلی نماز میں مسجد میں آتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ ڈر جاتا ہے. کبھی آپ نے نوٹ کیا آپ کے یہاں ہوں گے علاقے میں بھی شاید KG پریپ نرسری کے اسکول دیکھیں، نہیں دیکھے تو کبھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جاؤ کسی KG اسکول میں. اچھا KG اسکول میں ہوتا کیا؟ بچوں کے پیمپر ہی تبدیل ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک پیسے کمانے کا ڈھنگ ہے نا گورے انگریز کا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، خیر میری بات ادھر نکل جائے گی. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے ان کی نوٹ چھاپنے کی کہ ابھی بچے کا پیمپر نہیں اترا اور اٹھا کے ماں باپ نے KG نرسری میں داخل کروا دیا. بہت چھوٹا بچہ ہے، لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا اس بچے کو وہاں کتنی اپنائیت کا ماحول ملتا ہے؟ کبھی چیک کرنا، وہاں کلاس روم میں کتاب نہیں ملے گی آپ کو، کیا ملیں گے؟ کھلونے، غبارے. اور ٹیچر بھی مرد نہیں ملے گی، کون ملے گی؟ فیمیل عورت ٹیچر ملے گی، کیونکہ عورت بچے کی نفسیات کو زیادہ جانتی ہے، مرد نہیں ٹریٹ کر سکتا اسے. عورتیں ٹیچر ہیں اور بچوں کو بس کھلا رہی ہیں اور گپ شپ لگا رہی ہیں. کھیل کود میں ان کا دل جیتا جا رہا ہے. صرف کیا پڑھانے کے لیے؟ A ایپل، B بیبی، C کیٹ، D ڈاگ. انگریز نے اپنی انگریزی سکھانے کے لیے تو بچوں کا دل جیتا، انہیں اپنے قریب کیا. ہم نے اللہ اور اس کا رسول کا قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو مسجدوں سے دور کر دیا. کیا ہم یہ محبت والا ماحول نہیں دے سکتے؟ کیا یہ اپنائیت مسجدوں میں بچوں کو نمازی؟ ہم تو بڑوں کو نکال رہے ہیں بابا. اب سنو نبوی مزاج کیا تھا مسجد کو آباد کرنے کے لیے. سننا ذرا میری بات. آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے میرے پاک پیغمبر سے بڑھ کر کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ سجدہ ہو سکتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر سجدے میں گئے، حضور کے نواسے جگر کے ٹکڑے کہاں چڑھ گئے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ کہاں سوار ہو گئے؟ سجدے کی حالت میں. کندھوں پہ سوار ہیں پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے. ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ ہم نماز توڑ کے اس کو وہیں لمبا کر لیتے. تیری جرت کیسے ہوئی؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے کندھوں پہ چڑھ گیا. ہم کیا حال کرتے اپنے بچے کا؟ سنو میرے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے مزاج کو سمجھو.
اپنی جاہلانہ سوچ مسجدوں میں مت مسلط کیا کرو۔ میرے پیغمبر نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، کچھ کہا نہیں، بلکہ اپنے بچوں کا دل جیتا، ان کی دل جوئی کی خاطر اپنا سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ نبوی مزاج۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کی تربیت نہیں کرنی یا بچے ایسی حرکت کریں انہیں سمجھانا نہیں ہے، سمجھانا ہے، لیکن اس کا ایک لیول ہے، اس کا ایک موقع ہے۔ پہلے یہی غنیمت ہے کہ آ رہا ہے بچہ، بھلے سے بھاگ ہی رہا ہے مسجد میں، یار آ گیا، یہی غنیمت ہے۔ وہ 4 دن بھاگے گا، شور بھی کرے گا، اونچ نیچ حرکت بھی کرے گا، لیکن اس کا دل جیتو، اس کو قریب کرو، بٹھاؤ، پیار محبت دو، ایک دن وہ مسجد کے آداب کو بھی سمجھ جائے گا۔ حضور نے تو بڑوں کے لیے، کافر آیا، صحابہ بیٹھے ہیں اور پیشاب کرنے لگا مسجد میں، صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، میرے مصطفیٰ نے منع کر دیا، منع کر دیا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کی تکہ بوٹی ہو جاتی وہاں پر۔ میرے مصطفیٰ نے منع کیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، میرے مصطفیٰ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھایا، فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ عبادت کی جگہ ہیں، ان کو پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلائی جاتی۔ اتنی محبت سے اس کو بات سمجھائی، وہ وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے پیغمبر کے دور کی مسجد تو کافر کو بھی قریب کر رہی ہے، اور آج کے دور کی مسجدوں میں مسلمانوں کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے۔ کتنی مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے فلانے کا داخلہ منع ہے، لکھا نہیں لکھا؟ میں نے کئی جگہوں پر پڑھا تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، فلانے کا داخلہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسجدیں آباد ہو رہی ہیں؟ بابا مسجد کا ایک بڑا رول ہے اسلامی سوسائٹی کے اندر، ہم نے اتنا لمیٹڈ کر دیا، اتنا کنجسٹڈ کر دیا، اتنا محدود کر دیا، اتنا ٹائٹ ماحول کر دیا مسجدوں کا کہ ایک عام بندہ مسجد میں آنے سے گھبراتا ہے۔ تو ساتھ لے کر چلو۔ حقیقی آبادی یہ ہے، لائٹیں کتنی لگائی، فانوس کتنا لگایا، قالین کیسے بچھائے، اس کا مقابلہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ مسجد اعمال سے آباد ہے یا نہیں، بچوں کے دین سیکھنے سکھانے کا کتنا انتظام، بڑوں کا کتنا انتظام، بوڑھوں کا کتنا انتظام، نمازیوں سے کتنی آباد، قرآن کی تلاوت سے کتنی آباد، ذکر و اذکار سے کتنی آباد، دین سیکھنے سکھانے سے کتنی آباد۔ اصل یہ ہے مسجد کی آبادی۔ اللہ اس مسجد کو انہی اعمال سے مزین فرما دے، آمین کہہ دو سارے۔ تو کون کون ہے جو اس طرح مسجد کو آباد کرے گا آپ میں سے انشاءاللہ؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اور آپ کے پاس تو گولڈن چانس ہے بھائی، بڑا اچھا موقع آپ نے سٹارٹ لیا ہے، آگے رمضان آیا کھڑا ہے، تو رمضان میں تو ویسے ہی شیطان قید ہوتا ہے اور غلام رسول آزاد۔ غلام رسول ہم سارے ہی ہیں نا جناب، دعویٰ تو سب کو ہے رسول کی غلامی کا، مسلمان آزاد ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بھائی دیکھو مسجدیں بھر جاتی ہیں نہیں بھر جاتی، پورا سال جو شکلیں نظر نہیں آتی، رمضان میں چاند نظر آتی، مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ کیا ہو گیا؟ قید ہو گیا۔ اللہ نے کہا آ جا میرے بندے، اب تو آ جا، وہ سب سے بڑا پتھر تیرے رستے کا میں نے ہٹا دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ آئے، اپنی بخشش نہ کروائے، اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا خدا کی قسم۔ تو اس رمضان کو خوب کیش کرواؤ، اللہ کے گھر کو اعمال سے آباد کرو، تلاوت سے، ذکر سے، اعتکاف سے، دین کے سیکھنے سکھانے سے۔ میں مولانا سے بھی گزارش کروں گا جو اس مسجد کے امام ہیں، پہلے دن سے یہ آپ طے کر لیں، درس قرآن، درس فقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بالغاں کی کلاسیں۔ چھوٹے بچے جو پڑھنے آتے ہیں، مکتب کا اچھا نظام قائم کریں، معیاری تعلیم کا انتظام کریں قرآن سکھانے کی، ایسے خانہ پوری والی تعلیم نہ ہو، معیاری نظم ہو۔ نہیں پتہ آپ بتائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ اس علاقے میں باہر کوئی سہولت ملے نہ ملے، لیکن یہاں سے اس بستی کو وہ کچھ ملے جو کہیں اور سے نہیں مل رہا، تب یہ صحیح معنوں میں آباد ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات ہر گھر تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ بھی اپنے علماء کا دست و بازو بنیں گے انشاءاللہ، جان و مال سے تعاون کریں گے، اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے وقت دیں گے نا انشاءاللہ۔ جتنی بنیادی ضرورت تھی میرے خیال میں آپ نے پوری کر لی، جو تھوڑا بہت کام رہتا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی چلتا رہے گا، لیکن ہماری ٹینشن وہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اب ٹائلیں ابھی تک نہیں لگی اور لائٹیں ابھی تک نہیں لگی فلاں، کوئی بات نہیں، اصل کام پہلے دن سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے، باقی اللہ پاک کرتا ہے، ساتھ ساتھ خود ہی انتظام ہوتا رہتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اس کو مسجد نبی والے اعمال سے مزین فرمائے، اس کے فیض سے پورے علاقے کو مستفید فرمائے، اور ہر گھر کا کنیکشن مسجد سے جوڑ دے، اس کے اعمال سے جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اللہ، اس مبارک گھر میں
ہماری اس حاضری کو بہت قبول فرما۔ یا اللہ یہ مبارک گھر جتنے لوگوں نے بنایا، جس شکل میں مال و جان سے تعاون کیا، سب کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح لوگوں نے تیرے گھر کو آباد کرنے کی فکر کی، تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی نسلوں کو آباد فرما۔ اللہ ہر گھر کا کنیکشن اور تعلق مسجد سے مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو مسجد میں لگا دے، ہمارے دلوں کو مسجد میں لٹکا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت کو پیوست فرما۔ اللہ کچھ بھی ہو جائے اپنے در کے سجدے سے محروم نہ فرما۔ اللہ اپنے در کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عامل دین بنا دے، عاشق رسول بنا دے، مجاہد اسلام بنا دے، حقیقی ایمانوں میں انسان بنا دے، ایک اچھا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو حافظ حافظہ بنا، عالم عالمہ بنا، ہماری نسلوں میں دین کے فیض کو جاری فرما۔ اللہ جتنے علماء مشائخ یہاں تشریف فرما ہیں، سب کے علم میں، عمل میں، صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرما۔ اپنی اپنی جگہ سب بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، اللہ سب کے کاموں کو قبول فرما، مزید ترقیاں نصیب فرما۔ ہمیں ان علماء کی قدر کرنے، ساتھ دینے، تعاون کرنے، دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے ان برے حکمرانوں سے ہمیں چھٹکارا اور نجات عطا فرما۔ نیک صالح قیادت علماء کی شکل میں نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی پڑوسی ملک جیسی بہاریں عطا فرما۔ خلافت راشدہ والا نظام یہاں پر نافذ کرنے کی ہمیں توفیق، جرت، ہمت عطا فرما۔ یا اللہ سب حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مالک الملک تیرا رمضان ماہ مبارک تیرا مہمان آ رہا ہے، اللہ خوب استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحہ اللہ اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ رمضان کو ہماری نجات اور بخشش کا سبب اور بہانہ بنا، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو ساتھی وضو کرنا چاہیں وہ جلدی سے وضو فرما لیں، اذان ہوگی، اذان کے